ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم اعجاز حسین جعفری بیگم، فردوس جہان، شمیم اختر، شوکت علی، محمود علی اور محمد علی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ کربلا معیار فتح و کامیابی کے عنوان سے اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس بیان ہوا کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مجالس عزا، اس عزاداری، ان جلوس عزا کی جو تاکید کی، اس گریہ وزاری کی، اس کے اثرات بیان کیے، اس کا اس دنیا و آخرت کے اندر ثواب بیان کیا۔ ان سب کے پیچھے ایک مصلحت موجود ہے۔ اہل بیت ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت ہمیں اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور یہ عزاداری کا سلسلہ در حقیقت اسی تحریک کا تسلسل ہے جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع کی۔ یہ تحریک کہ جس کے سید الشہداء وارث ہیں، یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں تھی کہ جو 60 ہجری میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جس کا آغاز کر رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم مختلف زیارات کے اندر اس بات کی تلاوت کرتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ،
السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد خاتم النبیین رسول اللہ۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر بآواز بلند۔ یعنی اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ حسین آپ 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، کہ اگر آپ کی یہ تحریک نہ ہوتی، آپ کی یہ قربانی نہ ہوتی تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رائیگاں چلی جاتی، توحید کا پرچم چھین لیا جاتا، اس دین کو نابود کر دیا جاتا، اسلام کی بساط لپیٹ دی جاتی۔ اور اب ہم غور کریں کہ ہم جس تحریک کا حصہ ہیں وہ در حقیقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک ہے۔ یعنی یہ جو آج ہم عزاداری کر رہے ہیں یہ سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل، اور سید الشہداء وارث انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ بس ہم اس تحریک کا تسلسل ہیں، ہم اس تحریک کا ایک حصہ ہیں، اس تحریک میں شامل ہیں جو در حقیقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک تھی۔ اور جب انسان اس نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھے بعنوان عزادار سید الشہداء تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یعنی یہ جہاں ایک طرف نعمت، وہیں اس نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد کر رہی ہے۔ اب تک بیان ہوا آپ کے سامنے کہ جب کامیابی اور کامرانی کا معیار یہ ہے کہ تم اللہ کے لشکر میں شامل ہو تو اس کے دو بنیادی ترین عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ تمہیں اطمینان کامل ہونا چاہیے پروردگار عالم کی ذات کے اوپر، اس کے علاوہ تمہارا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر، ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مدد و نصرت کے اوپر، اور اب تم اپنی ذمہ داری اس پیرائے میں طے کرو، اور اب ایمان رکھو اس بات پر بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں سے منسوب قرار دیا تو اب جو کام تم سے لینا چاہتا ہے وہ صلاحیت تم میں موجود ہے۔ اب جس مجلس عزا کے اندر تم آئے ہو، جس لشکر کے اوپر تم گریہ کر رہے ہو، یہ لشکر شکست خوردہ لشکر نہیں ہے، یہ لشکر فاتحین کا لشکر ہے۔ لہذا جب انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے تو اب اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ دیکھو میں کن سے منسوب ہوں، خداوند متعال نے مجھے کہاں قرار دیا ہے۔ یہ جو مجھے وعدے یاد کرائے جا رہے ہیں، یا لیتنا کنا معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، خب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ معرکہ جاری ہے، یہ تحریک رکی نہیں ہے، یہ وہ معرکہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ خوب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد بیان ہوا قرآن کے اندر، خوب جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کے وارث، تو اب وہ مقصد جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مقصد ہے، کہ دین کو وہ غلبہ عطا کرنا کہ جو قرآن فرما رہا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ ہم انبیاء کو بھیج رہے ہیں، رسولوں کو بھیج رہے ہیں کہ دین کو غلبہ عطا کیا جائے۔ دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کا کوئی قانون ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر دین کا قانون، دین کی آئیڈیالوجی، دین کی حاکمیت نہ ہو، اللہ کے دین کی، اللہ کے قانون کی۔ اور یہ خالی وہ بار بار اس بات کا تکرار کرنا کہ خالی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا دین ہے، میرا قانون ہے تو اس وجہ سے چلے گا، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی سعادت اسی دین کے اندر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو باکمال بنائے، خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس انسان کو وہ کمالات انسانی سے مزین کرے، اس کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو پستیوں سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ لہذا کہا کہ اس دین کو جب غلبہ عطا ہوگا تو اب انسان اس کمال تک پہنچے گا۔ لیکن یہ دین کا غلبہ کیسے عطا ہوگا؟ یہ انبیاء کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ اور یہ جو وعدہ قرآن نے دیا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ جو امامت کو نہیں مانتے ان سے سوال کیا جائے کہ خوب 1,24,000 انبیاء آ کر چلے گئے،
خوب دین کا غلبہ ہوا نہیں ہوا؟ آیا دین کی حکومت، اللہ تعالیٰ کا وہ عادلانہ نظام اس دنیا پر قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی تسلسل ہے جو اب جاری ہونا چاہیے تاکہ اس تحریک کو مکمل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ قرآن میں دیا ہے. کیوں 1,24,000 انبیاء چلے گئے، حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خوب وہ جو رسولوں کے بھیجنے کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کا جو ہدف بیان کر رہا ہے پروردگار عالم لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو محقق نہیں ہوا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ تمام ہو گیا. خوب اب اگر کوئی اور تسلسل نہیں ہے تو نعوذ باللہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. بس ماننا پڑے گا کہ اس نبوت و رسالت کے بعد اس کی جانشینی میں ایک امامت کا سلسلہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کر دکھائے گا. وہی تسلسل، وہی تحریک، اور وہ یہ تحریک ہے جو آج عزاداری کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو ضمانت ہے دین کی حفاظت کی، جو ضمانت ہے دین کے غلبے کی. لیظہرہ علی الدین کلہ. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دو چیزیں جو کل آپ کے سامنے بیان کی، ایک اللہ پر ایمان، اور دوسرا اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اس دین کے غلبے کی تحریک کا حصہ بن سکوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کس لیے؟ یہ جو ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، یہ جو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجا جو حق و باطل میں تمیز پیدا کرے تمہارے درمیان. کس لیے؟ تاکہ انبیاء آئیں اور آنے کے بعد قیام کریں، آنے کے بعد ایک تحریک چلائیں اور ایک معجزہ ہو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکومت کو قائم کریں اور تم اب اس حکومت کے اندر سعادت پا جاؤ. کہا نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لوگ کھڑے ہوں گے عدالت کے لیے. یعنی انبیاء مربی ہیں، انبیاء ہدایت کرنے والے ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دینے والے ہیں، شعور عطا کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے کام انہوں نے آ کے کرنے، نہیں، وہ ہدایت کا کام کریں گے. اور ہدایت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے شعور و اختیار کے ساتھ اللہ کی راہ میں قدم بڑھائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہاتھ پکڑ کر لے جایا جائے. وہ ہمیں ایک جس طرح ہمیں بہت چھوٹے بچے جسے کچھ معلوم نہیں ہو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا. آپ دیکھیں، ایک استاد بیان کر رہے تھے کہ اگر جو فلم ساز ہیں، جو ڈرامے بناتے ہیں، اب اگر 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے 24 گھنٹے دکھانے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا آفس کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو اب 1 گھنٹے کا رستہ ہے تو وہ پورا 1 گھنٹہ دکھا رہا ہے. وہ گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سے اترا، آفس میں چلے گیا. خواب بولیں گے اس نے تو پورا بتایا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہیں اتر گیا. کہا نہیں، میں تمہیں عاقل سمجھتا ہوں، میں تمہیں سمجھدار سمجھتا ہوں، میں تمہارے شعور کی توہین نہیں کر رہا کہ تمہیں ایک ایک چیز دکھائی جائے. نہیں، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو سین دکھایا جا رہا ہے، یہ جو منظر کشی کی جا رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جب یہ جا رہا ہے تو یقیناً بیچ میں کچھ فاصلہ ہوگا. اب وہ پورا فاصلہ تو نہیں دکھایا جائے گا. یہ میرے شعور کی توہین ہے اگر کوئی مجھے اس طرح کر کر ایک ایک چیز جزیات کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اور اگر واقعاً میں اس منزل پر ہوں، اس پستی پر ہوں، اس جہالت کے درجے پر ہوں، تو یقیناً میں ابھی بہت پیچھے ہوں. میں اس انسانی ارزش، اس انسانی قدر، اس انسانی ویلیو کو حاصل نہیں کر سکا. لہذا کہیں ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں کرو، یوں کرو. نہیں، علینا القاء الاصول. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں اصول دیں، ہم تمہیں فارمولے دیں. اس فارمولے کے اندر ویلیو تم نے پٹ کرنی ہے، نتیجہ تم نے نکالنا ہے، حرکت تم نے کرنی ہے، قدم تم نے بڑھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام وہ جزیات، اور ہمیں نظر آتا ہے اہل بیت کی سیرت کے اندر کہ کس طرح اپنے اصحاب کی تربیت کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے.
خوب یہ عقل دی، یہ شعور دیا، انسان کو استعمال کرے. وہ بقول ایک مومن کے کہ وہ بیان کر رہے تھے ایک محفل میں کہ مجھے ایک صاحبہ، یعنی شعراء کی محفل تھی، کہتے ہیں مجھے ایک صاحبہ نے بتایا کہ میں فلاں میوزیم میں گئی تھی تو وہاں پر میں نے فلاں حضرت کی تلوار دیکھی. تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ چمکتی ہوئی ہوگی، کیونکہ استعمال تو کبھی نہیں کی. تو وہ استعمال نہیں کی انہوں نے بعد میں بولا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں تھی تو چمکتی ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ قدرت، اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عقل عطا کی، کس لیے؟ تاکہ انسان استعمال نہ کرے، منتظر رہے کہ کب وہ حکم کرے. آپ دیکھیں کربلا میں ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. نہیں، کسی ایک کو امام حسین نے نہیں بولا کہ رک جاؤ آخر وقت تک، دیکھو یہ بہانہ نہ بناؤ. دعوت دی، اپنے لشکر کی طرف دعوت دی، حق کے راستے میں قدم اٹھانے کی دعوت دی، لیکن وہ اختیار سلب نہیں کیا. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں اور اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یا دشمن ہے یا پیچھے سمندر ہے جو ڈوب کر مر جاؤ. یہ امیر المؤمنین کا لشکر ہے کہ جہاں چراغ گل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ان کی دشمنی مجھ سے ہے. یہاں اختیار سلب نہیں کیا جاتا. اور جس نے اس اختیار کا وہ استعمال کیا کہ وہ سید الشہداء کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ کر چلا گیا، چاہے کتنا ہی خلوص نیت اس کے اندر موجود ہو، چاہتا ہو کہ سید الشہداء کا ساتھ دے، لیکن وہ اس طرح پر شامل نہ ہو سکا. جناب ترما واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے. ایک مرتبہ جا رہے ہیں کوفہ کی جانب، ساز و سامان ساتھ ہے، مال و دولت ساتھ ہے، چاہتے ہیں کہ گھر والوں تک پہنچا دیں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. کہتے ہیں مولا میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے، میں اس کو ادا کرنے کے بعد آپ تک پہنچتا ہوں. امام کہتے ہیں دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو تو جلدی جاؤ. جاتے ہیں کس لیے؟ کہ وہ ساز و سامان، وہ نان نفقہ، وہ مال و دولت جو گھر والے جس کے منتظر ہیں ان تک پہنچا دیں. روکا نہیں سید الشہداء نے. لیکن اب جب ترما واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہے. چاہتے تھے آئیں، یعنی حسین نے اختیار کو سلب نہیں کیا، اجازت دی، کہا جائیں. خوب یہ جو تحریک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک جاری و ساری ہے، جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ تحریک چل رہی تھی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کو اپنی مدد و نصرت کے لیے بلایا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے، ان کی سعادت کے لیے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو عدالت کا نظام قائم ہونا ہے وہ معجزے سے نہیں ہونا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکل کر انجام نہیں دینا، وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تک و تنہا انجام نہیں دینا. وہ ان لوگوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اپنے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. اور امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے اس کی جائیگاہ، اس کی فضیلت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، لَيْسَ بِمُسْتَغْنٍ عَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ عَلَى حَقِّهِ یا فِي حَقِّهِ. کوئی بھی آدمی جتنا طاقتور، جتنا بافضیلت، جتنی اس کی حیثیت اور اس کا حق جتنا زیادہ ہو، وہ مستغنی نہیں ہے اس بات سے کہ لوگ اس کی مدد کریں اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں. یہ مولا اپنی جانب اشارہ کر کے فرما رہے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تک و تنہا نکل جاؤں اور سارے کام میں نے انجام دینے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے. نہیں، تم ہدایت پا ہی نہیں سکتے اس طرح. اللہ کی یہ سنت ہے ہی نہیں کہ وہ انسانوں کو اس طرح ہدایت دے. لہذا آؤ میری مدد کرو، آؤ میری نصرت کرو، آؤ میرے لشکر میں شامل ہو. کیوں؟ امام کی مثال کیسی ہے؟
جس طرح دیگر احادیث میں بھی آیا، اور یہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تم کعبے کی مانند ہو، استؤتی ولا تؤتی، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، کعبہ کسی کا طواف نہیں کرتا۔ یہ ذمہ داری بتا رہے ہیں، اور یہی وہ حدیث تھی جو دوسرے الفاظ کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ درود بھیجا مولا کی ذات پہ، بی بی کی ذات پہ بابا سے۔ بارہا جب مہاجر و انصار کی خواتین سے بی بی نے گفتگو کی تو وہاں بارہا بیان کیا کہ دیکھو، جب کہا خوب آ جاتے پہلے، جب بی بی گئیں لوگوں کے گھروں پر، کہا اگر پہلے بیعت طلب کر لیتے تو ہم علی کا ساتھ دے دیتے۔ بی بی نے کہا کہ علی کی مثال، امام کی مثال کعبے کی مانند ہے، کعبہ چل کر نہیں آتا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی نجات کے لیے علی کے در پر آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ خب یہ کعبے کی مثال، یہ امام کی مثال، امام کی جو شباہت دی، کیوں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو، یہ شعور اجاگر ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت نہ کرو اور اللہ کے دین کو غلبہ عطا ہو جائے، اور اب اس کے بعد تم بنی اسرائیل کی طرح یہ تصور کرو کہ جس طرح آپ کے سامنے وہ مثال بیان کی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ جا کر جنگ لڑیں، جب اطمینان و سکون سے، جب بقول آج کی اگر ہم اپنے ان نظریات کے مطابق توجہ کریں اس جملے کی جانب کہ جب ظہور ہو جائے، جب بقیت اللہ العظم کی حکومت قائم ہو جائے، اب جب تمام عدل و انصاف کی رعایت ہونے لگے، جب ظلم و ستم ختم ہو جائے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سرزمین کے اندر، اس حکومت کے اندر زندگی گزارے نہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدالت کے لیے قیام کریں، لوگ اٹھیں، لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی۔ بس ایک جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علینا القاء الاصول، کہ ہم فارمولہ دیتے ہیں، ہم اصول دیتے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھو، ہم تمہارے شعور کی توہین نہیں کرتے، لہذا بلایا، دعوت دی، لیکن جو آئے وہ باشعور تھے، جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوئے، اور جس نے اپنے آپ کو پس جانا، جس نے اپنے آپ کو بے شعور جانا، وہ یقیناً اس طرح سید الشہداء کا ساتھ نہ دے سکا، آخر میں چلے گئے، یا شامل ہی نہ ہوئے، یا اگر اپنی اسی پستی اور اس کمظرفی کے ساتھ آ گئے تھے تو اب وہ تھوڑا سا موقع سید الشہداء کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اگر اپنے ظرف کو بلند نہ کیا تو آخر میں سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لہذا بیعت اٹھا لی گئی۔ ایک جگہ ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ سید الشہداء نے وہ اختیار سلب کیا ہو، ایک وہ مقام ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہوں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ دعوت دی حق کی، لیکن کہا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، جب سخت ترین وقت آ گیا نا اس وقت بیان کیا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، اب یقین ہے کہ کل قتل کر دیے جائیں گے جو میرے ساتھ ہوگا، لہذا آج پھر میں بیعت اٹھا رہا ہوں، آج چراغ گل کر رہا ہوں، اس رات کی اس تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ لیکن وہ اصحاب کہ جن کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، جن کے بارے میں خود سید الشہداء کہتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب ملے کہ جو میں اہل بیت میں سے کسی اور کو نہ مل سکے، انہوں نے ساتھ دیا، کیونکہ ظرف اتنا تھا، اتنے باشعور تھے، جانتے تھے کہ بیعت اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے امام کی مدد و نصرت سے انسان دور ہو جائے، لہذا ساتھ دیا اور کھڑے رہے۔ خب یہ شعور ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتا ہے، اہل بیت چاہتے ہیں کہ اپنے اصحاب کے اندر اس چیز کو پائیں۔ وہ مولا جو مالک کے لیے تڑپا کرتے تھے، کون مالک؟ یعنی تڑپ رہے کس چیز کے لیے کہ دیکھو ان ہزاروں کے اندر ایک مالک نہیں بچا۔ کون مالک؟ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے مالک
میں تمہیں وصیت نہیں کروں گا, میں تمہیں نصیحت نہیں کروں گا, اور اکتفا کروں گا تمہاری رائے کے اوپر. اگر کہیں میری بات نہ ہو, کہیں میں موجود نہ ہوں, تو میں اعتماد کروں گا تمہاری رائے کے اوپر کہ یقیناً تم اس جگہ پر صحیح قدم اٹھاؤ گے. دیکھیں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور پھر پروردگار عالم کیا فرما رہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصَرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کہ تاکہ خدا جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے اندیکھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسول نہ ہو, جہاں امام نہ ہو, جہاں غیبت کا دور آ جائے تو اب تم سمجھو کہ دین کی تعطیل ہو گئی. نہیں, خدا متعال جاننا چاہتا ہے یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کی مدد و نصرت کرو اس ہنگام میں کہ تم نے انہیں دیکھا نہ ہو, رسول اللہ کے دور میں زندگی نہیں گزاری ہو, یا ایسے حالات کے اندر موجود ہو کہ جہاں رسول اللہ کا ڈائریکٹ آرڈر موجود نہ ہو. انسان بابصیرت ہو. یعنی آپ دیکھیں جناب عمار کی مثال, یعنی بعض مرتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات میں تھے کہ خود اپنے دفاع کے لیے گفتگو نہیں کر سکتے تھے. جنگ صفین کا معرکہ ہو, امیر المومنین جب صدا دے رہے ہیں کہ این عمار, یعنی عمار کی حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے کہ اتنے بابصیرت ہے کہ جہاں علی خاموش ہے عمار کو معلوم ہے کہ عمار کی ذمہ داری کیا ہے, تاکہ خداوند متعال جان لے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہو. پس جب تک انسان اس مزیت کے اندر زندگی گزار رہا ہے, جب تک انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ نہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسے ذرہ ذرہ جگہ جگہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو شعور تک پہنچائیں گے, اس کو سعادت تک پہنچائیں گے, اس کا مطلب یہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ اہل بیت اس کے اوپر اعتماد کر سکیں. اب یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان نے طے کرنا ہے. انسان نے اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہے, اور جب یہ مرحلہ آئے گا تو اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهَلُمَّ أَيُّهَا النَّاسِ, اے لوگوں, اے انسانوں, آؤ آگے بڑھو, قدم بڑھاؤ. کس چیز کے اوپر؟ ان یعانوا علی التعاون علی طاعت اللہ, کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر, والقیام بعدلہ, اور عدالت کے قیام کے لیے آگے بڑھو, قدم بڑھاؤ. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والتعاون علی اقامت الحق فیہم, لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب ان کے درمیان حق قائم ہوگا. اگر ان کے درمیان ہی حق قائم نہ ہو, اگر یہ آپس میں ہی حق کے اوپر متحد نہ ہوں, اگر یہ ایک دوسرے سے حق کی بنیاد پر تعاون نہ کریں, اگر ان کے آپسی اختلافات اتنے زیادہ ہو جائیں تو کبھی بھی یہ عدالت کو قائم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ وہ مرحلہ ہے جو بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے تم نے تیار ہونا ہے, تم نے آمادہ ہونا ہے, تم نے طاقتور ہونا ہے. وَأَعَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ جتنی قدرت جمع کر سکتے ہو جمع کر لو, تم جتنا متحد ہو سکتے ہو متحد ہو جاؤ, تم جتنی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو. کس لیے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تاکہ اللہ کا اور تمہارا جو دشمن ہے وہ تم سے خوف زدہ ہو, تم سے خوف کھائے. کیونکہ جب آپ عدالت کے قیام کے لیے آگے بڑھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ انسان تصور کرے کہ جب عدالت کے لیے قیام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ظالم و جور جو طاقتیں ہیں وہ خاموش تماشائی بنی رہیں گی, انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. نہیں, جیسے ہی, کیونکہ دیکھیں جو جنگ ہے وہ سویلائزیشن کی جنگ ہے, جو جنگ ہے وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. خالی مسئلہ صرف میزائل ٹیکنالوجی قدرت کے حصول کا نہیں ہے. خوب یہ قدرت کا حصول کس لیے؟ تاکہ جس آئیڈیالوجی کو صحیح مانا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جا سکے. لہذا جنگ سویلائزیشن کی جنگ ہے, جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. خوب اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ضروری ہے. یہ جو
آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا آج کی اس مجلس کے اندر، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے آگے؟ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی نازل کیا، فیہ بأس شدید ومنافع للناس. خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم عدالت کے لیے قیام کرنا چاہو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم قدرت مند نہ ہو، تم ضعیف ہو اور عدالت قائم ہو جائے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم طاقتور بنو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے لشکر کے اندر تعداد زیادہ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ٹیکنالوجی حاصل کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جنگ کا ساز و سامان تمہارے پاس موجود ہو، اقتصادی طور پر تم مضبوط ہو. ہاں معیار اس کو قرار نہ دو، بھروسہ اس پر نہ رکھو، لیکن یہ ذمہ داری ہے تمہاری. اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جب انسان آگے بڑھے، اللہ کی راہ میں قدم بڑھائے، اب جب اللہ پر توکل کرے تو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، اے رسول آپ یہ تمام قوت و قدرت جمع کریں دشمن کو ڈرانے کے لیے، دشمن کو اندر خوف و ہراس پہنچانے کے لیے، لیکن اگر اس کے بعد دشمن آپ سے تقاضا کرے کہ اس جنگ بندی کو، اس جنگ کو روک دیا جائے، تو اب کیا کریں؟ آپ اس کی اس بات کو قبول کریں. اور اس بات کو قبول کرنے کے بعد اگر اللہ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جان لیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، خداوند متعال آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، دوبارہ وہ جو بار بار اس بات کو تکرار کیا جا رہا ہے کہ ایک بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور ایک بھروسہ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد و نصرت کر سکیں. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالنَّصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اے رسول اگر یہ کفار دھوکہ دینا چاہیں آپ کو تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے آپ کی تائید کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ اور مؤمنین کے ذریعے کرے گا. دیکھیے تاریخ کے اندر یہ کردار، بارہا آپ نے وہ واقعات سنے کہ اہل بیت نے اس بات کو بار بار دہرایا، تکرار کیا. خود یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ مثل الامام مثل الکعبہ استؤتی ولا تؤتی، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ مولا پھر امیر المومنین نے اپنے اس حق کے لیے کہ وہ کعبے کی مانند ہے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں لم یجد ناصرا، علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، علی کی ہمراہی کرنے والا کوئی نہ تھا. اتنے کم افراد تاریخ میں نظر آئے. آپ دیکھیں بارہا بالخصوص جتنا جتنا ہم غیبت کے نزدیک آتے جاتے ہیں، 12ویں حجت کے دور کے نزدیک آتے جاتے ہیں، ان ائمہ سے، میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور بعد کے ائمہ، ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے مولا اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کر رہے؟ مولا اتنا لشکر آمادہ ہے، اتنے لوگ آمادہ ہیں. مولا نے کہا کتنے؟ بعض لوگوں نے تعداد بتائی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. سہل خراسانی آتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد مولا خراسان میں آپ کا لشکر، اتنے لوگ گھڑ سوار، اتنے شمشیر زن. امام کہتے ہیں کتنے؟ لاکھوں کی تعداد بتاتا ہے. امام کہتے ہیں اچھا یہ تندور روشن ہے، جاؤ اس تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. اور پریشان کہہ رہے مولا میں آپ کی مدد و نصرت کرنے آیا تھا، آپ مجھے کہاں آگ میں جلانا چاہتے ہیں، آپ مجھے کہاں یہ سزا دے رہے ہیں، مولا مجھے اس امر سے معاف رکھیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور سناؤ خراسان کے حالات کیسے ہیں؟ امام گفتگو کر رہے ہیں. اسی دوران روایت کہتی ہے کہ ہارون مکی داخل ہوئے، ابھی جوتے اتارنا چاہتے ہیں اپنے. امام کہتے ہیں اے ہارون جاؤ، جا کر تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. ہارون مکی نے وہیں جوتے پھینکے اپنے اور جا کر تندور میں بیٹھ گئے. اب امام سہل خراسانی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بتاؤ خراسان کے حالات کیسے ہیں، خراسان کے شیعہ کیسے ہیں، مختلف باتیں، لیکن ساری توجہ آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے
کوئی تندور لگا ہو اور اس کے اندر آگ جل رہی ہو اور اس کے اندر کوئی جل رہا ہو اور آپ سے گفتگو کی جائے اور سناؤ کیا حال ہے, خیریت سے ہو, گھر میں سب ٹھیک ہے, محلے والے کیسے ہیں, ساری توجہ سحل کی کہاں ہے؟ تندور کی جانب. امام گفتگو کر رہے ہیں لیکن سحل کی توجہ تندور کی جانب. ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا کہ اب اس کا ظرف تمام ہو رہا ہے, امام کہتے ہیں جاؤ جا کر تندور کا وہ ڈھکنا ہٹاؤ. اب جو دیکھا تو ہارون مکی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس تندور میں موجود ہیں. امام کہتے ہیں کہ اے سہل خراسانی, یہ جو تم لاکھوں کی تعداد بتا رہے ہو اس میں ایسے کتنے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ جناب سہل کہتے ہیں کہ مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر ایسے 5 بھی ہوتے تو ہم اپنے حق کے لیے قیام کرتے. یہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ شبہات رائج کیے جاتے ہیں کہ نہیں اہل بیت کا حکومت سے کیا سروکار, اہل بیت محتاج نہیں ہے حکومت کے, لیکن اہل بیت کی ذمہ داری ہے انسانوں کی ہدایت, اور اس ہدایت کے طریقہ کار کے اندر ایک بنیادی عنصر حاکمیت ہے. لیکن یہ ذمہ داری کب آئے گی؟ کہ جب لوگ قیام کریں, جب لوگ ساتھ دیں, جب لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں. اگر لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں تو اب اللہ کی حجت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. ہاں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ زمینہ فراہم کرے, اور وہ کیا. افراد تیار کریں, اور وہ کیے. تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اس حوالے سے بارہا, یعنی یہ بعض دفعہ یہ شبہ جو ڈالا جاتا ہے کہ نہیں اہل بیت کا حکومت سے کیا, وہ تو دل پر حکومت کرنے آئے ہیں, وہ جسموں پر حکومت نہیں کرنے آئے. اور یہ تمام باتیں خوب جو اہل بیت نے تعلیمات بتائیں, وہ جو اہل بیت نے قوانین بتائے, وہ جو اہل بیت نے حکومت چلانے کے دستور بتائے, آیا یہ خالی باتیں تھی؟ اس کا کوئی ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ جب انقلاب اسلامی آیا اور اس کے بعد آج تک یہ شبہات جو رائج کیے جاتے ہیں کہ نہیں خوب یہ جو پورا دین آیا, قرآن کی سینکڑوں آیات اجتماع کے بارے میں آئیں, جنگ و جدال کے بارے کے اندر آئیں, حدود کے نفاذ کے اوپر آئیں, خوب ان کا کوئی ہماری زندگی سے تعلق نہیں تھا. خوب یہ وہی دین تھا جو کتابوں میں موجود تھا, لیکن ایک شجاع فقیہ نے اسی دین کو کتابوں سے نکال کر اس خطے کے اندر امپلیمنٹ کر دیا. اور دیکھیں اس کی تاثیر کتنی آئی, اس کا اثر یہ ہوا اہل بیت کی تعلیمات جہاں نافذ ہونا شروع ہوئیں تو اب پوری دنیا کی نگاہیں اس خطے کی جانب ہیں. اب پوری دنیا کی امید انہی کی جانب ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جن کے ماننے والے ہیں وہی در حقیقت مصباح الہدیٰ ہیں, وہی در حقیقت سفینہ نجات ہیں. اگر انسانیت آج نجات چاہتی ہے تو انسانیت کو ان کے در پر آنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لہذا یہ لیکن راستہ کب فراہم ہوگا؟ کہ جب لوگ ساتھ دیں, جب لوگ آگے بڑھیں, اور جب لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو اب اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی. جب اپنے اس لشکر حق نے اپنے اس وظیفے کو انجام دے دیا تو اب اللہ تعالیٰ اس لشکر حق کی ملائکہ کے نازل کرنے سے مدد کرے گا. حتیٰ یہ جو جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا, روایت کے اندر ہے کہ خداوند متعال نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر ان فرشتوں کو نازل کیا, اور یہ وہی 4000 فرشتے تھے کہ جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد و نصرت کے لیے بھیجے تھے. لیکن یہاں ایک مرحلہ ایک اور آگے کا تھا. جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, جناب جبرائیل نازل ہوئے, اور نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس فرزند کو آپ کی امت قتل کر دے گی. رسول اللہ نے گریہ کیا. ایک روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ اے نبی, سید الشہداء کو قتل تو کیا جائے گا, یہ ظلم و ستم تو ہوگا, لیکن اس ظلم و ستم کے نتیجے میں, اس قربانی کے نتیجے میں انسانیت نجات پا جائے گی. کیا آپ اب بھی حسین کی قربانی سے راضی نہیں ہیں؟
رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں اب میں راضی ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور یہی بار بار دوبارہ تکرار ہوتی ہے یہ بات. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، حسین کا قتل، حسین کی یہ قربانی انسانیت کی نجات کا سبب قرار پائے گی. آیا اب بھی راضی نہیں ہو؟ کہا نہیں اب راضی ہوں. یعنی اہل بیت اپنی قیمتی ترین چیز قربان کرنے کو تیار ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. وہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جب یہ 4000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا وَخُيِّرَ بَيْنَ النَّصْرِ وَبَيْنَ لِقَاءِ رسول اللہ، کہ حسین آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ان فرشتوں کی مدد سے ظاہری غلبہ پا لیں یا رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں. فاختار لقاء رسول اللہ، سید الشہداء نے رسول اللہ کی زیارت کو اختیار کیا. خوب یہ آیا یعنی صرف اگر ہم ظاہر دیکھیں تو انسان کہے گا کہ خوب مدد لے لیتے. نہیں، وہ روایت جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کی کہ انسانیت کی نجات اس میں تھی کہ سید الشہداء قربان ہو جائیں. اور یہی روایت، یہ فرشتوں کے نزول کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی روایت کے اندر آیا کہ پروردگار عالم نے ان فرشتوں کو سید الشہداء علیہ السلام کی قبر پر معمور کر دیا. اب یہ فرشتے سید الشہداء کی قبر پر معمور ہیں کب تک؟ حتی قیام القائم، یہاں تک کہ حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کا ظہور ہو اور ان کی عادلانہ وہ حکومت قائم ہو. سید الشہداء نے اس مدد و نصرت کو ذخیرہ کر دیا انسانیت کی نجات کے لیے. دیکھیے یہ وہ مدد موجود ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مدد و نصرت موجود ہے. لیکن یہاں پر بامعیار افراد، باشعور افراد، باکردار افراد اہل بیت کو چاہیے. عبید اللہ ابن حر جوفی، یعنی یہ جو مدد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ عدالت کے لیے اٹھیں تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب رسول اللہ کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اے رسول، اگر یہ آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں کفار تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی تائید کرے گا اپنی مدد کے ذریعے اور مومنین کے ذریعے. لیکن یہ جو مومنین کی مدد ہے یہ معیار کے مطابق ہے. ممکن ہے کہ کوانٹٹی میں کم ہو، تعداد میں 72 ہوں، لیکن اتنی توانائی ہو کہ یہ انسانیت کو ہر دور میں نجات عطا کر سکیں. لہذا دعوت سب کو دی لیکن ہر کوئی نہیں آیا کیونکہ اس معیار کے اوپر نہیں تو، اور وہ معیار ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں. عبید اللہ ابن حر جوفی، امام نے دعوت دی، یعنی ایک جگہ خیمے لگے ہوئے ہیں، امام نے قاصد کو بھیجا. جب قاصد پہنچا، عبید اللہ اپنے خیمے میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں حسین کا قاصد تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں. کہتے ہیں کیا خوشخبری؟ کہا مولا نے کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ جنت دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو تو آؤ میرا ساتھ دو. منع کر دیتا. قاصد واپس آتا ہے سید الشہداء کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سید الشہداء سے کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے دعوت آپ کی جانب سے پیش کی اور اس نے انکار کر دیا. سید الشہداء خود چل کر جاتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں. دیکھیں ہدایت کرنا چاہتے ہیں نا. کل آپ کے سامنے وہ بیان ہوا کہ جناب حر کے لشکر کو کس طرح ہدایت کی، کس طرح مدد کی. یعنی وہ بھوکے پیاسے جب آ رہے ہیں، وہ کون کہ جو کل پانی بند کرے گا حسین ابن علی کے اوپر، حسین اپنے ہاتھوں سے اس لشکر کو پانی پلا رہے ہیں. گئے خود چل کر عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں. کہا اے ابن حر، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ماضی بہت خراب ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ توبہ کرو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو تو آؤ میرا ساتھ دو. کہتا ہے حسین ابن علی، میں کوفے سے نکلا ہی اس خوف سے تھا کہ میں اس جنگ میں پڑھنا نہیں چاہتا. یہ میں نے بہت لڑائی وڑائی کر لی، اب میں چاہتا ہوں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھوں. ہاں یہ میرا گھوڑا، یہ میری تلوار، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ تلوار ایسی اس کے فضائل بیان کرتا ہے، یہ گھوڑا ایسا کہ جس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا. سید الشہداء ایک دم کھڑے ہو گئے. اے ابن حر، ما جئناک لفرسک و سیفک،
اے ابن حر ہم تیری تلوار تیرے گھوڑے کے لیے تیرے پاس نہیں آئے تھے، ہم تیری ہدایت کے لیے تیرے پاس آئے تھے، اور جان لے کہ ہم گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے۔ لیکن ساتھ ساتھ اور بھی افراد دعوت دی، بظاہر ایسے افراد جو کل تک دشمن تھے سید الشہداء کے، لیکن کیونکہ غافل تھے، کیونکہ اس پروپیگنڈے کا شکار تھے، لہذا ایک مرتبہ سید الشہداء علیہ السلام کی جب گفتگو سنی تو منقلب ہو گئے۔ جناب زہیر بچنا چاہتے ہیں آخر، یعنی خیمے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کا خیمہ لگا ہے، اپنے گھر والوں کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں کہ کہیں حسین سے سامنا نہ ہو۔ وہی مرحلہ، وہی ذہنیت کہ میں نہیں چاہتا اس مسلمانوں کی داخلی لڑائی کے اندر میں اپنے ہاتھوں کو خون آلود کروں۔ لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ اب زہیر کا خیمہ بھی وہیں، سید الشہداء علیہ السلام کا خیمہ بھی وہیں۔ حسین نے فوراً ہدایت کی اس فرصت سے استفادہ کیا اور گئے، قاصد کو بھیجا جناب زہیر ابن قین کے پاس۔ روایت میں ہے کہ زہیر کھانا تناول کر رہے تھے، اور جیسے ہی یہ قاصد گیا اور اس نے آ کے بولا کہ میں حسین کی طرف سے پیغام لایا ہوں، زہیر کا نوالا ان کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اب پریشان ہے، اب کیا کیا جائے۔ ایک مرتبہ سوچ رہے ہیں، زہیر کی زوجہ وہاں موجود ہیں، کہتی ہیں زہیر ساتھ نہیں دینا چاہتے ساتھ نہ دو، لیکن اللہ کے رسول کا بیٹا ہے، بات بھی نہیں سنو گے؟ ایسا تو نہیں سمجھتی تھی میں تمہیں۔ ایک مرتبہ بلند ہوئے، آئے سید الشہداء کی خدمت میں، اور اب وہ زہیر جو سید الشہداء کے خیمے میں داخل ہوا تھا، جب سید الشہداء کے خیمے سے باہر نکلا تو اب زہیر وہ زہیر نہیں تھے۔ گئے اپنی زوجہ کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آج سے تم آزاد۔ رائے زہیر روز قیامت شفاعت کرنا۔ بعض روایت کے مطابق تکرار کرتی ہیں کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی رسول زادیوں کے ساتھ اس لشکر کا حصہ بنوں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ زہیر نے ایک مرتبہ جب یہ سنا تو کہا دیکھو میں جانتا ہوں اس لشکر کا انجام کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد تجھے اسیر کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ کہتی ہیں کہ اے زہیر، اور رسول زادیہ بھی تو وہاں موجود ہیں، ایک مرتبہ زہیر تڑپ گئے، ارے کیا بات کر رہی ہے تو، کہاں اور کہاں حسین کی مائیں بہنیں، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھلا دیکھ سکتا ہے؟ زہیر نے اپنی زوجہ کو آزاد کر دیا، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں قربان ہوئے۔ یعنی ایک یہ منظر کہ کیسے کیسے گوہر حسین جمع کرتے جا رہے ہیں راستے میں، اور ایک وہ منظر کہ سید الشہداء کا وہ غلام جو جناب ابوذر نے امیر المؤمنین کو دیا، امیر المؤمنین سے امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں آئے جناب جون۔ ایک مرتبہ جب ایک ایک کر کر انصار شہید ہوتے گئے تو جون دور سے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، نہ جانے میری باری کب آئے گی۔ شب عاشور، کیونکہ کام یہ تھا کہ تلواروں کے ماہر تھے، تلواروں کو تیار کر رہے ہیں، تلواروں کی تعمیر و اصلاح کر رہے ہیں، لیکن سوچتے یہ تھے کہ میں کہاں، یہ حسین کے ساتھ دینے والے اصحاب کہاں۔ لیکن ایک مرتبہ تڑپ کر آئے سید الشہداء کی خدمت میں، اے مولا مجھے بھی اجازت دے مقتل میں جانے کی۔ لیکن حسین نے پھر اختیار دیا جون کو، کہا ہے جون تم نے تو ہمارا ساتھ دیا، تم نے ہماری مدد کی، تم نے ہماری خدمت کی، لیکن آج اب وہ وقت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارے گھر والوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ جون کا بڑھاپا سے افام ایک مرتبہ تڑپ گئے، مولا جب آپ کو آرام و سکون تھا میں آپ کے ساتھ تھا، اب کیسے ممکن ہے کہ جب آپ مصیبت میں گرفتار ہو میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟
امام راضی نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ جون کے ذہن میں خیال آیا، ارے شاید میرا خون سیاہ ہے، شاید میری صورت اتنی خوبصورت نہیں ہے، شاید اس وجہ سے مولا راضی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو کہتے ہیں، اے مولا، ارے کیا میری صورت کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دے رہے؟ ارے کیا میرا خون سیاہ ہے اس وجہ سے اجازت نہیں دے رہے؟ اتنا گریہ کرتے جاتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ حسین نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کہا، جون، ارے یہ مقصد نہیں ہے، جاؤ اپنے آپ کو جا کر قربان کرو۔ ایک مرتبہ جون گئے، وہ بڑھاپا، لیکن مقتل کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ایسا شخص تھا کہ جب جانا چاہتا تھا نا، حسین کے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے اس بزرگ سے بہت مانوس تھے۔ ایک مرتبہ بچے جون کے گرد جمع ہو گئے، جون سے چپکنے لگے، جون سے گلے لگانے لگے۔ جون نے بچوں کے بوسے لیے، ایک ایک کر کر بچوں کو ان کے والداؤں کے پاس چھوڑا۔ اب جون گئے مقتل میں۔ ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا جب جون اپنے سواری سے زمین پر گرے۔ اب جو زمین پر گرے، اپنے مولا کو صدا دی، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام۔ جون کے لاشے پر حسین پہنچتے ہیں، جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھتے ہیں، جون کے چہرے سے مٹی ہٹاتے ہیں۔ اللہم نور وجہی، اے اللہ جون کے چہرے کو منور کر دے، اے اللہ جون کے بدن میں خوشبو پیدا کر دے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور کے بعد 10 دن گزر گئے، ارے بعض لاشیں وہ تھے جو ایسے ہی میدان میں پڑے رہے، ان کا کوئی اٹھانے والا نہ آیا۔ لیکن ہاں، ایک مرتبہ جب بنی اسد کے لوگ آئے، جون کے لاشے کو پہچانا تو دیکھا جون کے چہرہ نورانی ہے، جون کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں کہوں گا، اے جون، ارے کتنے خوش قسمت ہو، ارے سر بدن پر باقی ہے۔ جب جا رہے تھے تمہارا سر حسین کے زانو پر تھا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ارے وہ مصیبت جو حسین پر آئی، ارے جب مقتل میں گھوڑے سے زمین پر گرے تو ایک لعین آگے بڑھا۔ اب وہ زخمی بدن، زخموں سے چور بدن، سر کو جدا کر دیا گیا۔ حسین کا بدن خاک و خون میں بے سر آلود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، لشکر حسینی کا حصہ ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کا ظہور دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔